بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم کیا یاد ہے تم کو سراج الدولہ یا ان کی شہادت بھول گئے کیا یاد ہے تم کو سراج الدولہ یا ان کی شہادت بھول گئے کیا حیدر و ٹیپو یاد بھی ہے کیا حیدر و ٹیپو یاد بھی ہے یا ان کی شجاعت بھول گئے پٹنہ کی مبارک بھومی کے پٹنہ کی مبارک بھومی کے کیا پیر علی ہے یاد تمہیں کیا یاد ہے ان کا جود و سخا یا ان کی سخاوت بھول گئے وہ علم و ادب کا شیدائی وہ علم و ادب کا شیدائی توپوں سے شہادت جس کو ملی اس پہلے صحافی باقر کی غمناک روایت بھول گئے تھانے سری کیا تھے کون تھے تھانے سری کیا تھے کون تھے وہ کیا یاد ہے کالا پانی بھی کیا حضرت فضل حق یاد ہے یا ان کی امارت بھول گئے تھانے سری کیا تھے کون تھے وہ کیا یاد ہے کالا پانی بھی کیا یاد ہے حضرت فضل حق یا ان کی امارت بھول گئے وہ بوڑھا مجاہد شاہ ظفر وہ بوڑھا مجاہد شاہ ظفر قربان کیے تھے جس نے پسر رنگون کا قصہ یاد بھی ہے یا اس کی حقیقت بھول گئے کیا جانتے ہو تم ضامن کو کیا جانتے ہو تم ضامن کو کیا یاد ہے حضرت گنگوہی نانوت بھی تم کو یاد بھی ہے یا ان کی قیادت بھول گئے سرحد کا جمع وہ شیر علی سرحد کا جمع وہ شیر علی مارا تھا گورنر کو جس نے کیا یاد ہے اس کی قربانی یا اس کی حمیت بھول گئے کیا جانتے ہو محمود کو تم کیا جانتے ہو محمود کو تم کیا مالٹا بھی ہے یاد تمہیں آزاد کی سندھی کی آزاد کی سندھی برکت کی مدنی کی بصیرت بھول گئے تحریک خلافت یاد بھی ہے تحریک خلافت یاد بھی ہے یا بھول گئے تم جوہر کو کیا یاد ہے تم کو بھی اماں یا ان کی نصیحت بھول گئے اس بات پہ عاقب حیران ہے اس بات پہ عاقب حیران ہے پریشان نوح کنا غیروں کو تو تم نے یاد رکھا اپنوں کی محبت بھول گئے معطر علماء کرام اساتذہ کرام ذمہ داران حضرات دانشوران نظام اور عزیز طلباء آج الحمدللہ ہندوستان اپنا 78واں یوم آزادی منا رہا ہے ٹوڈے انڈیا از سیلیبریٹنگ اٹس 78th انڈیپینڈنس ڈے تو آج یہ خوشی کا دن ہے اور جیسا کہ کنوینر صاحب نے بھی بتایا کہ ہندوستان کی تاریخ میں 2 دن بہت اہمیت کے حامل ہیں ایک 26 جنوری اور ایک 15 اگست کیونکہ آج ہی کے دن 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا تھا
اینڈ وی آر ویری لکی. ہم لوگ خود خوش نصیب ہیں کہ وی ور بورن انڈیپینڈنٹ. ہم آزاد پیدا ہوئے. وی آر انڈیپینڈنٹ اور ہم لوگ آزاد ہیں. اینڈ انشاءاللہ وی ول ڈائی انڈیپینڈنٹ. ہم لوگ آزاد ہو کر کے اس دنیا سے جائیں گے. میرے محترم بھائیوں، آزادی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے. جو لوگ آزاد نہیں ہیں آج دنیا کے اندر دیکھ لیجئے، وہ آزاد ہونے کے لیے، اپنی آزادی کے لیے کیا کیا کرنے کے لیے تیار ہیں. اس لیے کہ آزادی کے بغیر آدمی کا جینا بھی مشکل ہے اور مرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. اس قربانی کو حاصل کرنے کے لیے جیسا کہ بچوں نے بھی تقریر کے اندر بتایا کہ ہمارے آباء و اجداد نے بہت بڑی بڑی قربانیاں پیش کی، اور یہ ہندوستان کی زمین ایسی ہے، اس کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس کے اندر سارے مذہب کے ماننے والوں کو جگہ ملی اور سب مذہب کے ماننے والے یہاں پیار اور محبت سے رہتے رہے. چنانچہ مسلمان یہاں محمد بن قاسم کی آمد سے آئے. محمد بن قاسم کی آمد سے یہاں مسلمان آئے اور اسلام کا یہاں بول بالا ہوا. ہندوستان کے اندر تقریباً 600 سال سے زیادہ مسلمانوں کی حکومت رہی ہے اور مسلمانوں نے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں. بہت سارے مختلف سلاطین تھے جنہوں نے ہندوستان کے اوپر حکومت کی، لیکن جو سب سے زیادہ مشہور ہوئے وہ مغل سب سے زیادہ مشہور ہوئے کہ مغلوں نے ہندوستان سے سب سے زیادہ محبت کی. چنانچہ مغلوں کی تاریخ ظہیر الدین محمد بابر سے شروع ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ظہیر الدین محمد بابر ہندوستان میں آیا اور اس وقت دلی کے اندر ابراہیم لودھی کی حکومت تھی. ابراہیم لودھی کے ساتھ بابر کی جنگ ہوئی پانی پت کے میدان میں. آج بھی پانی پت کا وہ میدان ہے، اس کے اندر جو ہے پارک بنا ہوا ہے، آپ لوگ وہاں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں. بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دی اور بابر دلی کا فرما روا بن گیا. لیکن بابر کی زندگی زیادہ نہیں ہوئی، اگرچہ بابر بہت بہادر آدمی تھا. بابر کہا کرتا تھا، اس کا یہ جملہ مشہور تھا کہ بابر اللہ تبارک و تعالی اور اپنی تلوار کے سوا کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا. تاریخ میں لکھا ہے کہ بابر اتنا بہادر آدمی تھا کہ جو قلعے کی فصیل ہوتی ہے، جس کی دیوار زیادہ چوڑی نہیں ہوتی، وہ اس کے اوپر 2 آدمیوں کو بغل میں لے کر، ایک کو دائیں بغل میں ایک کو بائیں بغل میں دبا کر کے پھر وہ جو ہے پریکٹس کیا کرتا تھا. اس کے جانے کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں بادشاہ بنا. ہمایوں نے بھی ہندوستان کو ترقی دینے کے لیے بہت کوششیں کی. وہ خدا ترس بادشاہ تھا، اللہ سے ڈرنے والا بادشاہ تھا. اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہندوستان کے اندر کسی کے اوپر بھی ظلم نہ ہو. چنانچہ اس نے بہت ایمانداری کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ حکومت کی، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی. ہمایوں کے دور حکومت میں ہی 5 سال کا دور حکومت شیر شاہ کا بھی ہے. شیر شاہ ایک افغان نسل کا لڑکا تھا جو اس کے ہمایوں کے باپ ظہیر الدین محمد بابر کی فوج میں شامل ہو گیا، بھرتی ہو گیا. اس کے بچپن کا نام فرید تھا، لیکن وہ افغان نسل کا لڑکا بہت بہادر تھا. چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بابر شکار کھیلنے کے لیے جا رہا تھا. بابر کے اوپر شیر نے حملہ کر دیا. شیر شاہ بھی ساتھ تھا. شیر شاہ نے اپنی تلوار سے شیر کے 2 ٹکڑے کر دیے. تو ظہیر الدین محمد بابر نے دا فاؤنڈر آف مغل ایمپائر نے اس کو شیر شاہ کا خطاب دیا. بابر کے جانے کے بعد شیر شاہ چونکہ بہت بہادر آدمی تھا، خطروں سے کھیلنے والا آدمی تھا، تو اس نے دیکھا کہ ہمایوں اپنے باپ ظہیر الدین محمد بابر کی طرح بہادر نہیں ہے.
یہ بہادر ہے لیکن اپنے باپ کی طرح بہادر نہیں. اگر میں ہمت کروں کوشش کروں تو اس کو ہندوستان سے کھدیڑ کر کے ہندوستان کا بادشاہ بن سکتا ہوں. چنانچہ وہ ایک چھوٹی سی فوج کا سپہ سالار تھا. وہ اپنے دوستوں سے کہتا تھا کہ اگر ہم اکٹھے ہو جائیں اپنی طاقت اکٹھی کریں تو ہم ہمایوں کو ہندوستان سے بھگا سکتے ہیں. لیکن اس کے جو دوست تھے, جو ساتھی تھے, جو سپاہی تھے, وہ اس کے اوپر ہنسا کرتے تھے. They used to laugh at him. وہ اس کے اوپر ہنسا کرتے تھے کہ کل کا ایک بچہ مغلیہ سلطنت کو ہندوستان سے بھگانے کی بات کرتا ہے. وہ مغلیہ سلطنت کہ جس کو یہاں کے راجہ مہاراجہ شکست نہیں دے پائے اس کو بھگانے کی بات کرتا ہے. لیکن شیر شاہ بات کا پکا آدمی تھا. اس نے تیاری جاری رکھی اور ایک جو ہے معرکہ ہوا اور ایک جنگ کے اندر اس نے ہمایوں کو ایسی شکست دی کہ ہمایوں کو واپس افغانستان جانا پڑا اور شیر شاہ جو ہے فرید شیر شاہ کے لقب کے ساتھ دلی کا بادشاہ بنا. شیر شاہ نے ہندوستان کے اوپر صرف 5 سال حکومت کی. لیکن شیر شاہ بہت مائنڈیڈ آدمی تھا, اس کا بہت انٹلیکچوئل آدمی تھا. اس نے 5 سال کے اندر ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں اتنے کام کرائے کہ جو آج کل کی 100 سال میں بھی حکومتیں نہیں کرا سکتی. 5 سال کے اندر اس نے گرانڈ ٹرک روڈ بنوایا جو سینکڑوں کلومیٹر تک ہے, دلی سے لے کر کے پشاور تک ہے. اس نے گرانڈ ٹرک روڈ بنوایا اور روڈ ہی نہیں بنوایا, اس کے دونوں طرف جو ہے درخت لگوائے, سرائیں بنوائی. اس نے جو ہے فوجی چھاونیاں جگہ جگہ قائم کی تاکہ ہندوستان سے بالکل لوٹ مار کا 100% خاتمہ ہو جائے. اس نے زمینوں کی پیمائش کرائی, اس نے کسانوں کے لیے مراعات جاری کی. 5 سال کے اندر اس نے اتنا کام کیا, اگر اس کا احاطہ کیا جائے وہ کئی کتابوں میں بھی کافی نہیں ہوتا. اور ایسا کرنے کے لیے آج اتنے ایڈوانس ٹولز ہونے کے باوجود, اتنے ایڈوانس ملک ہونے کے باوجود بھی 50-100 سال سے زیادہ لگیں گے. لیکن 5 سال کے بعد ایسا ہوا کہ شیر شاہ نے ایک قلعے کے اوپر حملہ کیا. وہاں اپنی فوج لے کر کے شیر شاہ گھس گیا. شیر شاہ بہادر آدمی تھا, ہمیشہ فوج سے آگے چلا کرتا تھا گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کے. چنانچہ قلعے کے اندر بھی سب سے پہلے جانے والا شیر شاہ تھا. جب وہ اندر گیا تو وہاں دشمنوں نے قلعے کے اندر بارود کی سرنگیں بچھا رکھی تھی. وہ پھٹ گئی, سرنگیں ایکسپلوڈ, اور اس کے بعد شیر شاہ کے چیتڑے اڑ گئے. لیکن جان باقی تھی. اس کے سپاہیوں نے کہا کہ ہم واپس لوٹ جاتے ہیں, آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا کہ نہیں, شیر شاہ کبھی کسی جنگ سے بھاگتا نہیں, تم لڑائی جاری رکھو. چنانچہ اس کی فوج نے لڑائی جاری رکھی اور شیر شاہ وہ آخری معرکہ بھی جیت گیا. لیکن شیر شاہ کا وقت موعودہ پہنچا اور شیر شاہ جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گیا, شہید ہو گیا. اس کے انتقال کے بعد ہمایوں زندہ تھا. جب ہمایوں کو پتہ چلا کہ شیر شاہ کا انتقال ہو گیا تو وہ جانتا تھا کہ ہندوستان کے اندر اگر کوئی میرا مقابلہ کر سکتا ہے, anyone who can defeat me, who can face me, جو مجھے ہرا سکتا ہے وہ شیر شاہ ہے. شیر شاہ کے علاوہ کسی مائی کے لال میں اتنا دم نہیں کہ وہ مجھے روک سکے. چنانچہ ہمایوں پھر سے افغانستان سے آیا اور یہاں جو ہے دلی کا بادشاہ بن گیا. کوئی بھی اس کو روک نہیں پایا. لیکن اس کے تھوڑے دن کے بعد ہمایوں کا بھی انتقال ہو گیا. ہمایوں کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا اکبر the greatest مغل ایمپرر دلی کی راج گدی پر بیٹھا, دلی کی سلطنت کے اوپر بیٹھا. اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کے باپ کا انتقال ہوا تو وہ ایک معرکہ سر کرنے کے لیے گیا ہوا تھا. جب اس کو پتا چلا وہیں پر کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا, وہیں پر اس کی تاج پوشی کی گئی. کتابوں میں لکھا ہے, کہیں لکھا ہے کہ وہ 18 سال کا تھا اور کہیں لکھا ہے کہ وہ 12 سال کا تھا. بہرحال اس کے جو دوست تھے, جو جرنلز تھے, انہوں نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ ابھی کمزور ہیں, آپ بچے ہیں, آپ
ہم لوگوں کو چاہیے کہ افغانستان چلے جائیں. ہیمنت بقال 1 لاکھ نہیں کئی لاکھ فوج کے ساتھ آپ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے. ہم لوگ کی فوج بھی زیادہ نہیں ہے. ہم کو چاہیے کہ واپس افغانستان چلے جائیں, 2-4 سال کے اندر تیاری کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ بھی بڑے ہو جائیں گے, میچور ہو جائیں گے, پھر آ کر کے دلی کے اوپر قبضہ کر لیں گے. لیکن اکبر نے تاریخ الفاظ کہے. اکبر نے کہا کہ میرے دادا ظہیر الدین محمد بابر نے ہندوستان کے اندر سلطنت مغلیہ کو قائم کیا. اب اکبر آج کی اس جنگ کے اندر سلطنت مغلیہ کو اسٹیبلش کر دے گا ہندوستان کے اندر, یا ہمیشہ کے لیے ہندوستان کی سرزمین کے لیے شہید ہو جائے گا. چنانچہ اکبر نے لڑائی لڑی اور ہیمنت بقال کو جو ہے اس نے شہید کی اور وہ چھوٹی سی عمر میں دلی کا بادشاہ بنا اور اس نے ہندوستان کو چمکا دیا. ہندوستان کو تقریباً 40-45 سال تک اس نے حکومت کی. اس نے سب کے ساتھ میں چاہے مسلمان ہو ہندو بھائی ہو کوئی فرق نہیں کیا, اور اس کے زمانے میں ہندوستان کے اندر بہت ترقی ہوئی. اس کے جو 9 رتن تھے اس میں ہندو بھائی بھی تھے, راجہ ٹوڈرمل بھی تھے, راجہ بیربل بھی تھے, رتن سین بھی تھے, اور اس کے دربار میں سب لوگوں کے لیے کھلے عام جو ہے بادشاہ سے ملنے کی اجازت تھی. کسی کے ساتھ کسی طرح کا بھید بھاؤ, nobody was being discriminated against, کسی کے بھی خلاف کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جاتا تھا. اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنے دربار کے باہر اپنے گیٹ کے باہر ایک زنجیر جو ہے ٹنگا رکھی تھی, لٹکا رکھی تھی کہ اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو وہ آ کر کے زنجیر کو جو ہے کھینچ دے. چنانچہ جس کو بھی کوئی پریشانی ہوتی وہ زنجیر کھینچ دیتا, بادشاہ بلا کر کے اس سے اس کی پریشانی پوچھتا اور اس کی پرابلم کو سولو کرتا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک گدھے نے جا کر کے زنجیر کو ہلا دیا تو بادشاہ نے آرڈر جاری کیا کہ گدھے کے اوپر اتنے کلو سے زیادہ وزن نہ ڈالا جائے. تو میرے محترم بھائیوں, جہانگیر نے اتنے انصاف کے ساتھ ہندوستان کے اوپر حکومت کی. ان کے جانے کے بعد ان کا بیٹا شاہ جہاں ہندوستان کا بادشاہ بنا اور شاہ جہاں کو تعمیر کرانے کا, بلڈنگز بنوانے کا, گارڈنز بنوانے کا بہت شوق تھا. چنانچہ ہندوستان کی جتنی بھی موسٹ بیوٹیفل بلڈنگز ہیں وہ ساری کی ساری تقریباً شاہ جہاں کی بنوائی ہوئی ہے. دلی کا 1.5 فٹ لال قلعہ جس کے اوپر آج ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جھنڈا لہرایا اور جس کے اوپر ہر پرائم منسٹر جھنڈا لہراتا ہے, چاہے وہ 15 اگست ہو یا 26 جنوری ہو, وہ لال قلعہ شاہ جہاں کا بنوایا ہوا ہے. اس کے اندر جو مغل گارڈن ہے, مغل گارڈن بھی جو ہے شاہ جہاں کا بنوایا ہوا ہے. اور تاج محل جو ون آف دی 7 ونڈرز ان دا ورلڈ ہے, بلکہ ون آف دی ٹاپ 7 ونڈرز ان دا ورلڈ ہے, جو دنیا کا 7 عجوبوں میں سے ایک ہے تاج محل, وہ بھی شاہ جہاں کا بنوایا ہوا ہے. جو سمبل آف لو ہے, جو محبت کی نشانی ہے, دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جو محبت کرنے والے ہیں, جب تک وہ تاج محل کو وزٹ نہیں کر لیتے, تاج محل کے سامنے ایک سیلفی نہیں لے لیتے, تب تک وہ اپنی محبت کو ادھوری سمجھتے ہیں. اسی لیے شاعر نے کہا ایک شہنشاہ نے بنوا کے ہنسی تاج محل, ایک شہنشاہ نے بنوا کے ہنسی تاج محل, ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے. اور ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کے اوپر حکومت کی. انہوں نے تقریباً 50-55 سال تک ہندوستان کے اوپر حکومت کی اور ہندوستان کو دا موسٹ اسٹرانگ جو ہے انڈیا بنایا. سب سے زیادہ مضبوط ہندوستان اگر کسی نے بنایا تو وہ عالمگیر نے بنایا, اورنگزیب نے بنایا. اورنگزیب کے زمانے میں ہندوستان کو انہوں نے اتنا ایکسٹینشن دیا کہ آج جو پاکستان ہے, بنگلہ دیش ہے, برما ہے, سری لنکا ہے, حتیٰ کہ چائنا کے کچھ پارٹس بھی جب عالمگیر کی سلطنت کے اندر ہندوستان کا حصہ تھے. اتنا بڑا ہندوستان نہ پہلے کبھی تھا اور نہ شاید کبھی بعد میں ہو پائے جتنا اس کو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے بتایا.
اگرچہ بہت سے مورخین نے فیبریکیشن سے غلط بیانی کر کے ان کی امیج کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جو لوگ تاریخ کو جانتے ہیں، اور ہم لوگ بھی جب ہم نے بچپن میں اسکول میں پڑھا تو بچپن میں جو اتہاس پڑھایا جاتا تھا ہندی کے اندر 7ویں 8ویں 9ویں کتاب جو اتہاس کی پڑھائی جاتی تھی، اس میں بھی اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں، بلکہ اس ہندی کی کتاب میں، سرکاری کتاب میں جو ہم نے آج سے 20-22 سال پہلے پڑھی، 25 سال پہلے، جہاں تک لکھا تھا کہ اورنگزیب اتنا ایماندار بادشاہ تھا، اتنا ایماندار بادشاہ تھا کہ وہ جو ہے حکومت کے خزانے سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتا تھا، بلکہ وہ قرآن کریم کا کاتب تھا، قرآن کریم لکھا کرتا تھا، اس کو بیچتا تھا، اور ٹوپی بنا کرتا تھا، ٹوپی بیچتا تھا، اس سے جو کچھ آمدنی ہوتی تھی اسی آمدنی سے جو ہے وہ اپنے پورے گھر کا خرچہ چلایا کرتا تھا۔ حالانکہ بادشاہ وقت تھا، لیکن منصف اتنا بڑا تھا کہ ایک مرتبہ ہندوستان کے کسی کسی شہر کے اندر، کسی گاؤں کے اندر کوئی جو ہے لالا کی کوئی بیٹی تھی، اس کو کوئی بڑا گنڈا جو ہے پریشان کیا کرتا تھا، اس کی شکایت بادشاہ کے دربار میں آئی، بادشاہ نے اگلے دن صبح نکل گئے، صبح کیا رات کے وقت ہی روانہ ہو گئے، اور اگلے دن پہنچ کر کے جو ہے اس کا علاج کیا، اور اس بچی کی جو ہے عزت کو محفوظ کیا، اس کی شادی کرائی۔ اتنا بڑا منصف بادشاہ شاید ہندوستان کے اندر کبھی پیدا نہیں ہوا۔ اور مغلوں کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، ان کو بھی ہندوستان سے کتنی محبت تھی۔ جہاں تک انگریزوں کی بات ہے تو انگریز ہندوستان کے اندر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے ہندوستان سے جانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد ہی وہ لوگ آ گئے تھے، اور انہوں نے یہاں آ کر کے تجارت کے نام سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی استھاپنا کی، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انہوں نے تجارت شروع کی۔ ان کا شروع سے ہی مقصد یہ تھا کہ ہندوستان ایسا ملک ہے جہاں دولت بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ جب مغل یا حکومت کرتے تھے تو ہندوستان کو گولڈن برڈ کہا جاتا تھا، سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، کہ پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ کہیں دولت ہے، دھن ہے، تو وہ ہندوستان کے اندر ہے۔ چنانچہ انگریز یہاں پر قبضہ جمانے کے لیے اور یہاں کی دولت کو لوٹنے کے لیے ہندوستان میں آئے، اور آزادی کی جو جنگ شروع ہوئی ہے، ہم سب لوگ کو یہی بتایا جاتا ہے اور یہی ہم جانتے ہیں کہ 1857 سے آزادی کی جنگ شروع ہوتی ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ 1857 سے بھی 100 سال پہلے 1757 میں نواب سراج الدولہ جو بنگال کے بادشاہ تھے، بنگال کے حکمراں تھے، انہوں نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف جنگ کی، اور اگر میر صادق نے غداری نہ کی ہوتی، سوری جعفر نے غداری نہیں کی ہوتی، تو انہوں نے بھاگ جاتے ہیں، کہیں اور جاتے ہیں، وہاں چھپ کر کے اپنی جو ہے طاقت کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر اکٹھا کرنے کے بعد دوبارہ انگریز کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان کی تاریخ یہ ہے کہ مسلمان کبھی بھی جنگ سے نہیں بھاگتا۔ ہماری تاریخ ہے موت سے کھیلنا، موت سے اگر کسی قوم نے کھیلا ہے، پوری انسانیت کی تاریخ کو دیکھ لیجئے، آج بھی دیکھ لیجئے، اگر کسی نے موت کو موت نہیں سمجھا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ چنانچہ ٹیپو نے کہا، اس کا مشہور ہو گیا جملہ، تاریخ کا حصہ بن گیا، اس نے کہا کہ جو ہے گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن ایک رات کی زندگی بہتر ہے۔ چنانچہ ٹیپو سلطان انگریزوں کا مقابلہ کرتا رہا اور کرتے کرتے شہید ہو گیا، لیکن ٹیپو سلطان اتنا بہادر تھا، اتنا فیئرلیس تھا، اس کا ڈر انگریزوں کے اندر اتنا تھا، اس کی تلوار بھی بہت بھاری تھی کہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، شہادت کے بعد بھی ان کی تلوار ان کے ہاتھوں سے گری نہیں، ان کی مٹھی بند تھی اور تلوار کو پکڑے ہوئی تھی۔ انگریز کئی گھنٹے تک اس کی لاش کے قریب نہیں جا سکے کہ ہو سکتا ہے یہ زندہ ہو، اور ہمارے پاس جانے کے بعد اگر ہم پاس جائیں تو ہمیں ذبح نہ کر دے۔ پھر دور سے ان کو پتھر مار کر کے دیکھا گیا
جب مکمل یقین ہو گیا کہ ٹیپو سلطان شہید ہو چکا ہے تو وہ اس کے پاس آئے اور ان کے سب سے بڑے جنرل نے کہا، انہوں نے جو ہے دعویٰ کیا کہ فرام ٹوڈے آنورڈ انڈیا ہیز بیکم آورس، کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہو چکا ہے، آج کے بعد کسی بھی مائی کے لال میں اتنا دم نہیں ہوگا کہ وہ انگریزوں کا مقابلہ کر سکے۔ اگرچہ اس وقت ہندو مہاراجا تھے، ہندو بھائی تھے، دوسرے کچھ مسلم جو ہے راجا بھی تھے، لیکن وہ سب اتنے طاقتور نہیں تھے کہ سب مل کر کے بھی انگریزوں کا مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ انگریزوں نے جو ہے ہندوستان کے اوپر مکمل قبضہ کر لیا اور 1803 کے اندر انہوں نے لال قلعے سے اعلان کیا کہ آج سے خلق خدا کی ہے، یعنی جتنے لوگ ہیں وہ ہیں جو ہے خدا کے ہیں، اور حکم جو ہے حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہے، حکم جو چلے گا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا، اور حکومت بادشاہ کی ہے۔ اس وقت شاہ عالم بادشاہ تھے کہ بادشاہ ان کی ہے، لیکن آج سے جو حکم چلے گا، جو آرڈر چلے گا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا۔ 1803 کے اندر انہوں نے اپنی حکمرانی کا اعلان کر دیا۔ یہ ان لوگوں کا سب سے پہلا اعلان تھا جس نے مسلمانوں میں خاص طور سے علماء کے اندر بے چینی کو پیدا کر دیا، اور اس زمانے کے سب سے بڑے عالم، ہندوستان کے سب سے بڑے عالم شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں ہندوستان کے سب سے بڑے عالم تھے۔ وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزند انجمن تھے، تو انہوں نے اسی وقت جہاد کا فتویٰ دے دیا کہ آج سے ہندوستان کو غلامی سے آزاد کرانا، انگریز کے چنگل سے آزاد کرانا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، جہاد کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ یہ کوئی ہماری بات نہیں، یہ 1803 کے اندر شاہ عبدالعزیز کا دیا ہوا فتویٰ آج بھی جو کاندلے کے اندر حضرت مولانا ابوالحسن راشد صاحب ہیں ان کی لائبریری میں آج بھی یہ فتویٰ موجود ہے، آج بھی کوئی جا کر کے دیکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد انگریزوں کو پتا چلا کہ شاہ عبدالعزیز نے جو ہے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دے دیا، تو انہوں نے ان کے مدرسے کو دفن کر دیا، ان کی جائیداد کو قرب کر لیا، ان کو دلی سے جو ہے در بدر کر دیا، اور جون پور تک ان کو پیدل چلایا گیا، یہاں تک بھی لکھا ہے کہ ان کو زہر دے دیا گیا، اور اسی زہر کی وجہ سے جو ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے جو ہے جانشین حضرت سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دوسرے ایک اور شاگرد رشید حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں نے آزادی کا بیڑا اٹھایا، اور 1803 سے لے کر کے 1831 تک یہ پورے ہندوستان کے اندر گئے اور پوری ایک فضا بنائی کہ ہم کو انگریزوں کو یہاں سے باہر نکالنا ہے، اور انہوں نے اس کے لیے سرحد کا انتخاب کیا، سرحدی علاقے کا جو اس وقت پاکستان کے اندر ہے، جو ہے پارٹیشن کے بعد وہ پاکستان میں چلا گیا، تو انہوں نے سرحدی علاقے کا انتخاب کیا، اس لیے کہ سرحد کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہادر ہوتے ہیں، جو بات ان کے دماغ میں آ جاتی ہے اس کے لیے پھر وہ جان کے اوپر کھیل جاتے ہیں، اور انہوں نے وہاں لوگوں کو انگریز کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا، اور 1831 کے اندر بالا کوٹ کے میدان میں جو ہے تاریخ کی جو ہے دوسری یا تیسری جنگ لڑی گئی آزادی کی، اور بالا کوٹ کے اندر انگریزوں کا بہت نقصان ہوا، لیکن سید اسماعیل شہید اور سید احمد شہید دونوں شہید بھی ہو گئے۔ آج بھی ان دونوں کی قبریں وہیں بالا کوٹ کے اندر ہیں جو اس وقت پاکستان کے اندر ہے۔ اس کے بعد جو بچے کچے لوگ تھے they did not get disappointed، وہ بھی مایوس نہیں ہوئے، اس کے بعد بھی وہاں پر انہوں نے 1931 سے لے کر کے 1942 یا 45 تک پٹنہ کے اندر ایک صادق پور جو ہے ایک شہر ہے، اب تو وہ پٹنہ کے اندر ہی آ گیا،
وہاں کے علماء وہاں آتے جاتے رہے اور وہاں سے 1931 سے 1942 یا 45 تک سرحدی علاقے سے انہوں نے انگریزوں کی ناک میں دم کر کے رکھا۔ اس کے بعد یہ لوگ دلی آئے 45 کے بعد، اور دلی کے اندر انہوں نے پھر سے پورے ہندوستان کا دورہ کیا اور بچے بچے کو اکٹھا کیا، اور ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہندوستان کی مٹی کی ایک خاصیت ہے کہ اگر یہاں کوئی بھی ایک قوم مل کر کے کام کرے گی کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ ہندوستان اسی وقت کامیاب ہوگا جب سب مل کر کے جو ہے کام کریں گے۔ چنانچہ مسلمانوں نے ہندو بھائیوں کو اپنے ساتھ لیا، بلکہ ان کو لیڈر بنایا۔ مہاتما گاندھی کو جو مہاتما کا خطاب دیا یہ مسلمانوں نے دیا، اور پورے ہندوستان میں مہاتما گاندھی کے جو دورے کرائے وہ مسلمانوں نے چندہ اکٹھا کر کے اپنے پیسے سے کرائے اور اس کو جو ہے مہاتما بنایا۔ خیر، تو اس کے بعد انہوں نے اکٹھا کیا اور 1857 کی جنگ تقریباً پورے ہندوستان میں لڑی گئی، خاص طور سے شاملی کے اندر لڑی گئی۔ اس کے اندر لکھا ہے، کتابوں کے اندر کہیں لکھا ہے کہ آفیشلی جو فیگرز ہیں، آفیشل فیگرز یہ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے اور تقریباً 51,000 علماء شہید ہوئے۔ اس کے اندر دارالعلوم دیوبند کے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ وہ بھی شریک تھے، حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ وہ بھی شریک تھے، امام قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے دارالعلوم کی بنیاد رکھی وہ بھی شریک تھے، اور حافظ ضامن تو شہید ہو گئے اسی میں، اور ان کی جو ہے قبر آج بھی وہاں ہے تھانہ بھون کے اندر، آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، ان کی قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے کس طریقے سے وہ شہید ہوئے۔ اور حضرت گنگوئی کو گرفتار کر لیا گیا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کو پھانسی دے دی جائے گی، لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ وہ جو ہے ان کو رہائی مل گئی۔ اس کے بعد مسلمان اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انگریزوں کو یہاں سے کیسے بھگایا جائے، تو جو ہندوستان کے بڑے بڑے علماء تھے وہ سر جوڑ کر کے بیٹھے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا۔ دارالعلوم دیوبند کا مقصد جہاں مسلمانوں کو اسلامی تعلیم دینا تھا، قرآن و حدیث کی تعلیم دینا تھا، وہی اس کا سب سے بڑا مقصد، وہی اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ دارالعلوم کے جو ہے ہندوستان کے لیے فریڈم فائٹرز تیار کیے جائے، مجاہدین آزادی تیار کیے جائیں، جو آزادی کا دیپ، جو آزادی کا چراغ لوگوں کے دلوں میں روشن کریں اور اس کو روشن رکھیں اور انگریز کو یہاں سے بھگائیں۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے جو سب سے پہلے فارغ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے پروڈکٹ ہیں، انہوں نے دارالعلوم دیوبند سے نکلنے کے بعد ہی پورے ہندوستان کے اندر انگریزوں کے خلاف جو ہے جہاد کی آگ لگا، اور انہوں نے 1913 کے اندر تحریک ریشمی رومال کی بنیاد ڈالی، سلکل لیٹر موومنٹ، یہ بہت بڑی جو ہے بہت بڑی تحریک تھی۔ یہ اتنی بڑی تحریک تھی کہ انہوں نے انگریز کے یہاں پر حکومت کرنے کے ساتھ ساتھ سرحدی علاقے کے اندر افغانستان کے پاس ایک آزاد ریاست قائم کی، انگریزوں کی حکومت کے ساتھ ساتھ ایک آزاد حکومت قائم کی، اور اس کا صدر انہوں نے کسی مسلمان کو نہیں بنایا بلکہ راجہ مہندر پرتاپ کو بنایا۔ اگر یہ تحریک ریشمی رومال کامیاب ہو جاتی تو انگریز 1920 سے پہلے ہندوستان چھوڑ دیتا، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے یہ تحریک بھی جو ہے ڈسکلوز ہو گئی، اور شیخ الہند کو جب وہ باہر کے ملکوں سے جو ہے مدد لینے کے لیے گئے تھے، ان کو مکہ سے گرفتار کر لیا گیا، پہلے ان کو مصر بھیجا گیا اور پھر ان کو مالٹا بھیج دیا گیا۔ آج بھی ان کے اوپر کتاب لکھی ہوئی ہے اسیران مالٹا،
اس کا انگریزی زبان میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے پرزنرز آف مالٹا کے نام سے۔ ہمارے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہی نہیں اپنی تاریخ کو، اپنی تاریخ کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ ان کو جو ہے مالٹا کے اندر قید کر دیا گیا۔ مالٹا کے اندر ان کے شاگرد رشید شیخ الاسلام حضرت مولانا محمود مدنی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ میں رہے، اور 3 سال 7 مہینے انہوں نے مالٹا کی جیل کے اندر گزارے۔ وہ بوڑھے آدمی تھے، مالٹا کے اندر گرمی بہت ہوتی تھی، چنانچہ وہ بہت کمزور ہو گئے، اور تقریباً 4 سال قید میں گزارنے کے بعد جب وہ ہندوستان تشریف لائے، وہ ممبئی کی ہاربر کے اوپر اترے۔ ممبئی ان کا جہاز آیا بندرگاہ کے اوپر، تو ممبئی میں ایسا ہوا کہ ان کے استقبال کے لیے بڑے بڑے لیڈرز پہنچے ہوئے تھے، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ گاندھی جی بھی ان کے استقبال کے لیے ممبئی پہنچے ہوئے تھے، اور وہ ہندوستان آئے۔ انگریزوں نے ایک مسلمان کو ان کے پاس بھیجا کہ آپ جا کر کے ان کو بتائیں کہ آپ اگر حدیث پڑھاتے تو آپ کے کتنے شاگرد تیار ہو جاتے۔ آپ نے انگریزوں کے خلاف اپنی پوری زندگی گزار لی، انگریزوں کا کچھ نہیں بگڑا، آپ جیل میں چلے گئے، آپ بوڑھے ہو گئے، صحت خراب ہو گئی، اس لیے اب آپ انگریز کی مخالفت بند کر دیں، آپ دیوبند کے اندر جائیں اور حدیث پڑھائیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن انگریز کے تئیں جو میری نفرت ہے وہ ختم نہیں ہوئی۔ جب تک انگریز یہاں سے چلا نہیں جاتا، مجھے ایسی مٹی میں دفن ہونا بھی حرام ہے جس میں انگریز کی حکومت ہو، اور اگر مجھ سے چلا نہیں جائے گا تو میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ وہ مجھے 4 پائی کے اوپر ڈالیں، اور 4 پائی کو اٹھائے اور پورے ہندوستان میں میرے 4 پائی کو لے جائے۔ میں یہی کہوں گا کہ انگریز کی حکومت میں رہنا حرام ہے، انگریز سے تعاون کرنا حرام ہے۔ میرے محترم بھائیوں، وہاں سے وہ 1919 کے اندر آئے ہیں، اور 1919 کے اندر ہی انہوں نے جمعیت علماء کا قیام فرمایا۔ امرتسر کے اندر 1919 میں جو ہے جمعیت العلماء ہند کا قیام آیا، اور اس کے بعد تو جو ہے پورے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جو ہے جہاد کی آگ لگ گئی، اور 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر شروع سے ہی سب لوگ محبت سے رہ کر کے آئے ہیں، اور ہندوستان جو آج تک اتنا طاقتور ملک ہے، ہندوستان نے جو اتنی ترقی کی ہے، وہ اسی لیے ترقی کی ہے کہ سب قوموں نے مل کر کے ہندوستان کو ہندوستان سمجھا ہے۔ We are Indian. We are proud of being Indian. We are Indian by birth and we are Indian by choice. We believe in Indian Constitution. تو ہم بھی الحمدللہ ہندوستانی ہیں، ہندوستانی ہونے پر ہمیں فخر ہے، ہمارا خون ہندوستانی ہے، ہم پیدائش سے بھی مسلمان ہیں، اور بائی چوائس بھی ہم مسلمان ہیں۔ کہ پارٹیشن کے وقت جب بٹوارا ہوا تھا، اگر ہم چاہتے تو پاکستان چلے جاتے، لیکن ہم نے پاکستان کو ٹکڑا دیا، اور ہم نے ہندوستان کو جو ہمارا وطن تھا ہم نے اس کو گلے سے لگایا۔ آج بھی ہم ہندوستان میں پیار اور محبت کے ساتھ رہیں گے، جب تک رہیں گے پیار اور محبت کا چراغ جلاتے رہیں گے، جیسے ہمارے پرکھوں نے جلایا۔ چنانچہ آپ کو قصہ یاد ہوگا کہ ہمایوں کا دور حکومت تھا، اور رانی کرناوتی جو رانا سانگا کی پتنی تھی، وہ چتور کی گدی پر بیٹھی تھی، اس کے اوپر جو ہے گجرات کا بادشاہ تھا ابراہیم نام کا یا کسی اور نام کا، اس نے اس کے اوپر چڑھائی کی، اس کی فوج کم تھی، اس نے ہمایوں کے پاس رانی بھیجی، اور ہمایوں کو اپنا بادشاہ، ہمایوں کو اپنا بھائی بتایا، اپنا بھائی تسلیم کیا۔ تو ہمایوں نے اس کو بہن مانا، اور اس کی لاج جو ہے راکھی کی اتنی لاج رکھی کہ وہ بنگال کے اندر خود لڑ رہا تھا، لیکن وہاں سے لڑائی ختم کر کے فوراً رانی کرناوتی کی مدد کے لیے پہنچا، لیکن بنگال بہت دور تھا چتور سے، اس کو آنے میں دیر ہو گئی، اور جو ہے جو گجرات کا بادشاہ تھا اس نے جو ہے میواڑ کے اوپر جو ہے قبضہ کر لیا،
لیکن جب وہاں سے ہمایوں واپس آیا تو اس نے اس کو وہاں سے بھگا دیا، مسلمان جو ہے بادشاہ کو بھگا دیا، اور اس کو بھگانے کے بعد رانا کرناوتی کے بیٹے کو جو ہے چتور کا بادشاہ بنایا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہندو اور مسلمان سب اکٹھے چلے آ رہے ہیں، اور ہمارا بھی ویژن یہی ہونا چاہیے کہ جب تک ہم لوگ زندہ رہیں گے ہم انشاءاللہ محبت کے چراغ جلاتے رہیں گے۔ اب آخر میں 2-3 بات مختصر کرنے کے بعد میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں، ہم آزاد ہیں، ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں، ہمارے بنیادی حقوق کیا ہیں، اس کا ہم کو پتہ ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کل جو ہمارے کاغذات ہیں، ہمارا آدھار کارڈ ہے، پین کارڈ ہے، ہمارے جتنے بھی ڈاکیومنٹس ہیں، پاسپورٹ ہے، ہمارے سب کاغذات صحیح ہونے چاہیے، اور سب کاغذات کے اندر ہماری سپیلنگ صحیح ہونی چاہیے۔ ہمارے جو بچوں کے آدھار کارڈ ہیں، بچوں کے کاغذات ہیں، ان میں ہمارا جو نام ہے، ہمارے کاغذات میں سب نام ایک ہونا چاہیے، سپیلنگ کا بھی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے جتنے بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن چلتے ہیں، تعلیمی ادارے چلتے ہیں، ان سب کے کاغذات بھی صحیح ہونے چاہیے۔ ہمارے پاس جو زمینیں ہیں، جو بھی کھیت کی زمین ہے، گھر کی زمین ہے، ہم سب کو اپنے کاغذات صحیح رکھنے چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہم کو ہر ایک کی مدد کرنی چاہیے۔ ہمیں جو بھی تکلیف میں نظر آتا ہے، جو بھی انسان پریشانی میں نظر آتا ہے، ہمیں اس کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے گاؤں میں کوئی پریشان ہے، کوئی عورت پریشان ہے، کوئی بچہ پریشان ہے، کوئی بڑا پریشان ہے، سب کو مل کر کے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہم سب مل کر کے ایسا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہماری مدد کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب تک بندہ اپنے مومن بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو ہے اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم سب ایک دوسرے کی مدد کریں، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس دیش کو ترقی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے، سچا پکا شہری بنائے، سچا پکا ہندوستانی بنائے، سچا پکا انسان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس